ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پرسپیکٹیو نقطۂ نظر اویس اقبال کے ساتھ جیو ٹی وی پہ۔ ناظرین آج کا جو موضوع ہے، جو ٹاپک ہے، وہ ذرا ٹچی بھی ہے، سینسیٹیو بھی ہے، بہت امپورٹنٹ بھی ہے۔ میں چاہوں گا کہ جو ہمارے سننے والے دیکھنے والے ہیں وہ پوری توجہ کے ساتھ آج اس ٹاپک کو سماعت کریں۔ ناظرین پاکستانی، جب ہم پاکستان سے باہر نکلے، مجھے کینیڈا میں 22 سال ہونے آئے ہیں، آپ کو امریکہ میں پتہ نہیں کتنے سال ہو گئے، برطانیہ میں، یورپ میں، دیگر ملکوں میں جانے والے پاکستانیوں نے ایک بات تو ضرور سیکھی ہوگی، اس بات کو سمجھنے کی کوشش ضرور کی ہوگی کہ پاکستان کیوں آج بھی تھرڈ ورلڈ ہے اور امریکہ، کینیڈا، برطانیہ اور یہ ممالک کیوں فرسٹ ورلڈ شمار کیے جاتے ہیں۔ ایسی کیا ڈفرینسز ہیں ہمارے درمیان، ہماری اخلاقیات میں، ہمارے بیہیویئر میں، ہمارے رویوں میں، کہ ہم اس بات سے ہمارا چھٹکارا کب حاصل ہوگا کہ ہم اکثر یہی بات سنتے ہیں کہ پاکستان نازک دور سے گزر رہا ہے۔ یہ نازک کب ختم ہوگا، یہ دور کب ختم ہوگا؟ ناظرین، جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ اپنے جذبات رکھتے ہیں، اپنا اوپینین رکھتے ہیں، اور یہی وجہ ہے ناظرین آج ہم نے دعوت دی ہے جناب عزیز راکلا صاحب کو، جو نون بزنس مین ہیں اور خلق خدا کی خدمت میں بھی آپ کا بڑا نام ہے۔ عزیز صاحب، آپ کو آج کے شو میں ویلکم کرتا ہوں۔ بہت شکریہ اویس صاحب، اور آج بڑی دل کی باتیں کرنی ہے آپ کے ساتھ، کیونکہ بڑے عرصے سے میرے سے جو بن پا رہا ہے کر رہا ہوں۔ اسکولیں بنائی ہیں، ہسپتال بنائے ہیں، ہر طرح سے، یعنی پیسے میں 100 کروڑ سے زیادہ بھجوا چکا ہوں پاکستان، اس سے بھی زیادہ بھجوائے ہوں گے۔ تو اب یہ وقت آ گیا ہے کہ اب یہ پیچ ورک سے کام نہیں چلے گا، تو آج کچھ ذرا اسٹریٹ بات کریں گے۔ ضرور ضرور۔ تو میں جو آپ نے کہا نا پیچ ورک سے کام نہیں چلے گا، ہم نے دیکھا کہ آپ نے ہیومینیٹیرین ورک میں بھی آپ نے کینیڈا میں رہتے ہوئے، اچھا آپ پچھلے دنوں تو پاکستان ایکول جتنا پاکستان میں رہتے تھے اتنا ہی کینیڈا میں رہتے تھے، آپ نے بڑا بیک اینڈ فورتھ بھی کیا۔ لیکن یہ جو ہم نے بات کی تھرڈ ورلڈ سے فرسٹ ورلڈ کا سفر، تھوڑا سا اس کا ہمیں سمجھائیں کہ ہمارا جو بنیادی جو فنڈامنٹل پرابلم ہے وہ کہاں ہے؟ دیکھیں، میں بیسیکلی یہ جو بھی ہماری ڈسکشن ہو رہی ہے یہ پاکستان کے اپلفٹمنٹ کے لیے جی۔ اگر کینیڈا اور یو ایس اے میں تو ہم آلموسٹ جنت میں رہ رہے ہیں، وی آر لیونگ ان اے فرسٹ ورلڈ کنٹری، اور خاص کر کینیڈا جتنا میں جانتا ہوں، بیکاز میں کینیڈا میں رہتا ہوں، یہ تو دنیا کے لیے ایک مثالی حکومت ہے۔ یعنی کہ حکومتیں بدلتی رہتی ہے اور ملک ترقی کرتا رہتا ہے، چاہے کنزرویٹو آ جائے، چاہے این ڈی پی آ جائے، چاہے لبرلس آ جائے، لیکن ملک ترقی کرتا رہتا ہے، اور ہماری اتنی شاندار ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ اب مسئلہ اس وقت پاکستان کا ہے، ہم لوگ کوئی آتا ہے کہتا ہے کرپشن کی وجہ سے پیچھے ہیں، کوئی آتا ہے کہتا ہے کہ انگریزوں نے ہمیں پیچھے رکھا ہے، کوئی کہتا ہے سازشیں ہیں، ہاں کوئی ہندو مسلمان کو لڑا کے رکھا، پھر کوئی کہتا ہے ڈفرینٹ تعلیمی نظام ہے اس وجہ سے نہیں ہے۔ لیکن میں جو سمجھتا ہوں بیسیکلی ہر پاکستانی کو کرپشن فری ہونا پڑے گا۔ ہر پاکستانی کو کرپشن فری، اس کا کیا مطلب ہے ہر پاکستانی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر پاکستانی سچ بولے گا، جیسے کینیڈا میں بولتے ہیں، کاروبار میں، نوکری میں، ہر طرح سے، یعنی ہر پاکستانی کو۔ کیوں ہم اچھا پہلے تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ کر لیتے ہیں کہ ہم تو بڑے ریلیجیس لوگ ہیں۔ آج کل رمضان میں جس کو دیکھتے ہیں سب لوگوں نے روزے رکھے ہوئے ہیں، ہر وقت ہماری مسجدیں نمازیوں سے بھری ہوتی ہے، اور ہمارا جو مذہب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دنیا کے لیے آپ رحمت للعالمین بن کے آئے، تو یہ رحمت مسلمانوں پہ کیوں نہیں ہے؟ اور ساری دنیا میں آپ کی رحمت پھیل رہی ہے کہ جو بھی آپ نے اصول سمجھائے تھے کینیڈا اور کافی ملک میں وہی اصول اپنائے ہوئے ہیں۔ تو اب اس کا میں کافی عرصے سے کام کر رہا ہوں، اور اب میں بالکل اسٹریٹ آپ کو بتاؤں کہ ہمیں سب کو ہوتا کیا ہے کہ ہم ساری نمازیں عربی میں پڑھتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ ہم دن میں اگر جو آدمی پوری 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے وہ 47 دفعہ سورۃ الفتح یعنی الحمد پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ 90% پاکستانی سے پوچھے اس کا مطلب کیا، اس کو پتہ ہی نہیں۔ یعنی یہ بھی کسی کو پوچھے ایاک نعبد و ایاک نستعین کیا مطلب ہے، بسم اللہ کیا مطلب ہے، اہدنا الصراط المستقیم، یعنی اتنی ہماری دعائیں، مجھے لگتا ہے کہ ہمارے مولاناؤں نے یا ہمارے دینی لیڈروں نے ہمیں جان بوجھ کے اسلام کو صرف دکھایا، سمجھایا نہیں ہے، یعنی روح نکال دی، صرف باڈی کی شکل میں چھوڑ دیا، باڈی کی شکل ہمیں دکھا رہے ہیں۔ کوئی وجہ ہی نہیں ہے کہ اگر آپ دن میں 5 دفعہ الحمد اردو میں پڑھے یا سرائکی میں پڑھے، اپنی مدر ٹنگ میں پڑھے کوئی بھی، تو آپ کیسے ایسے عمل کر سکتے جس پہ ہمیں تعجب ہوتا ہے کہ لوگ نماز کے لیے دکان بند کر کے جاتے ہیں اور آ کے پھر بےمانی شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ اللہ اللہ۔ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا شان، ہم اکثر بات کرتے تھے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال میں کیا کہ اسلام ایک بالکل جاہل قوم کو دنیا کے سپر پاور بنا دیا۔ ان کی اخلاقیات آپ نے صحیح کر دی، اور یہ 5 وقت جو نماز کا اللہ میں آ کے فرمان آیا، کیونکہ لوگ کو آپ ابھی بتاتے ہیں 2 گھنٹے میں بھول جاتے ہیں،
اچھا اس وقت کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زبان عربی تھی اور سمجھنے والے سننے والے بھی سارے عربی تھے، تو میسج آیا ڈائریکٹ ان کو پہنچ گیا اور وہ سمجھ کے وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا. اس وقت ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہم اسلام کا میسج اپنے لوگوں کو ہی پہنچا نہیں سکتے. اب میں بڑے بڑے مولاناؤں سے بہت دفعہ ڈسکشن کرتا ہوں، بولتے ہیں عربی سیکھو. یہ کس طرح کی بات ہے؟ یہ بہت ہی ارسپانسبل بات ہے. یعنی چائنا سپر پاور بن رہا ہے صرف چائنیز بول کے، جاپان اتنا سپر پاور ہو گیا صرف جاپانیز بول کے. ہمیں عربی سیکھنی پڑے گی. ہاں، اب امریکہ کوئی چائنیز تو نہیں سیکھ رہا، وہ بھی سپر پاور ہے. ہم کینیڈا میں اتنے مزے کر رہے ہیں، ہم ایک ہی لینگویج بول رہے ہیں، سارے لوگ ہم لوگ انگلش بولتے ہیں. تو ایک ہی لینگویج آدمی زندگی میں سیکھتا ہے. تو بڑے عالم لوگ ہوتے ہیں جو ایک سے دوسری زبان سیکھ لیتے ہیں، اور جب وہ سیکھ لیتے ہیں ہم ان کو بڑے عزت سے دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ بڑا سپیریئر انسان ہے. جی. تو اس طرح کی باتیں مت کریں. عربی ہم نہیں سیکھ سکتے، ہمیں ہماری زبان میں ہماری نماز پڑھائی جائے. ہمیں قرآن شریف کی اب تراویحاں ہوتی ہے، لوگ جھونکے کھا رہے ہوتے ہیں اور وہ عربی میں تراویح چل رہی ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے. اگر آپ ہماری جتنی دعائیں ہیں، مثال طور پہ ہم قبرستان میں جو دعا پڑھتے ہیں وہ بھی مولانا عربی میں پڑھتے ہیں. اگر وہ آپ اس کا ترجمہ کریں، اس میں آپ کو یقین ہے کوئی آدمی اگر مسلمان نہ ہو تو مسلمان ہو جائے، وہ اس کا ترجمہ تاثیر. یعنی جہاں مقام ہے اردو میں کسی پیغام کو پہنچانے کا، اردو یا جو بھی آپ کی زبان گجراتی ہے، سرائکی ہے، پنجابی ہے، پشتو ہے، اس میں ٹرانسلیٹ کریں. آپ ہر دیکھیں، میں آپ بتاؤں کہ آج سے بڑے عرصے پہلے 1976 میں ویٹیکن گیا تھا. ٹھیک ہے، ویٹیکن جہاں پہنچ گیا تو کچھ ایک انڈین سائیکلسٹ اس کی میں مدد کر رہا تھا، اس کو لے کے پہنچ گیا تو مجھے کافی اندر اوپر جانے کا موقع ملا. جب میں ان کے مین جو عبادت گاہ کے ایریا میں پہنچا تو وہاں 35 زبانوں میں عبادت ہو رہی تھی. اور آپ کو پتا ہے کہ یہ جو مارٹن لوتھر کنگ ہے، پہلے یہ کرسچینٹی بھی صرف لیٹن میں ہوتی تھی، یعنی پورا ان کی جو زبان تھی لیٹن زبان تھی اور ساری دنیا کو سمجھ. پھر جرمنی میں ایک شخص نے کھڑا ہوا، اس پہ بڑی سختیاں ہوئی انہوں نے. اس سے بولا میں جرمنی میں اپنا کرسچینٹی پڑھوں گا، میں لیٹن میں نہیں پڑھوں گا. اور اس نے بڑی جدوجہد کی اور پہلی دفعہ جرمنی میں ہوا. تو اب دیکھیں ساری ہمارے مسجدوں میں ہم لوگ جاتے ہیں، مولانا صرف یہی بات سنتے ہیں کہ اس قبیلے نے اس قبیلے پہ حملہ کیا، ابو جہل کے اوپر اس نے یہ کیا. بھائی اخلاقیات کی بات ہی نہیں ہوتی ہے. اگر ہوتی ہے تو بہت کم ہے، عمل نہیں ہے. بالکل عمل. 30 دن ہمارے رمضان کے ہیں، پہلے دن ہم صرف سچ پہ ہی بات کریں، یعنی پہلے 5 دن سچ پہ بات کریں، پھر 5 دن آپ غیبت پہ بات کریں، پھر 5 دن آپ کیا کہتے ہیں رشوت نہ لینے میں بات کریں، 5 دن ملاوٹ نہ لینے میں بات کریں، یہ پڑوسی کے حقوق پہ بات کریں، آپ کے ملک کے حقوق پہ بات کریں. یہ سب باتیں کوئی کرتا ہی نہیں ہے. آپ کہیں جائیں تو بولا اس نے قتل کیا، اس نے قتل کیا، یہ فرقہ اس سے ناراض ہو گیا. اس طرح کی باتیں. اخلاق تو یہ بہت ضروری ہے. اور میں نے اپنے زندگی کا مشن بنایا ہوا ہے کہ چاہے ہمارے یہاں بڑے اچھے لیڈر آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ملک میں کرپشن ختم کرنا چاہتے ہیں. میں ایک پاکستانی کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں، مگر ہمیں کرپشن نیچے سے ختم کرنا ہوگا. یعنی گراس روٹ سے، باٹم اپ سے. ایک دودھ والا دودھ میں پانی نہیں ملائے گا، ایک پولیس والا رشوت نہیں لے گا. بھائی کرپشن میں پیسہ اوپر کیسے پہنچتا ہے؟ نیچے والے جمع کر کے تو اوپر پہنچاتے ہیں نا. تھوڑی وزیر اور یہ گورنر وغیرہ جو بھی پاور میں لوگ ہوتے ہیں، یہ تھوڑی کوئی پبلک سے پیسے لینے جاتے ہیں. یہ تو گراس روٹ سے، اگر نیچے کے لوگ اگر ایماندار ہو جائے تو اوپر پیسہ ہی نہیں پہنچے گا. بالکل ٹھیک. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو گراس روٹ لیول پہ جو پاکستانی ہے، ہر انڈیویجول شخص جس کو ہم انڈیویجول کنٹریبیوٹر کہتے ہیں انگریزی زبان میں، اگر وہ پرنسپلز اپنا لے تو آٹومیٹکلی جو ہے وہ تبدیلی ایسے اٹھے گی کہ کوئی اس کو پش نہیں کر سکے گا، یعنی پش بیک نہیں کر سکے گا. پولیس والا ایماندار ہو گیا، بات ہی ختم ہو گئی. آپ گھر لیتے کاغذات تبدیل کریں، وہاں چور بیٹھے ہوئے، یعنی بڑے نماز پڑھ کے آ رہے ہیں، اچھا آپ کے یہ کاغذات ہیں 2 لاکھ روپے لگیں. بھائی کس بات کے 2 لاکھ روپے؟ آپ کو تو صرف ایک پرچہ یہاں سے وہاں بنانا ہے. آپ پانی کا کنیکشن لینے جاتے ہیں، آپ بجلی کا کنیکشن لینے جاتے ہیں. یہ تو اللہ کا شکر ہے موبائل آ گیا، ورنہ ٹیلی فون کے لیے کتنی رشوت دینی پڑتی تھی. یعنی جہاں بھی آپ کو کوئی آدمی تھوڑا سا پاور میں بیٹھا ہوا ہے، پاکستانی مسلمان، وہ بےمانی کرنے کے لیے بالکل تیار ہے، اور وہ پھر اپنے آپ مسلمان کہہ رہا ہے وہ. تو عزیز صاحب، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں، بات تو بالکل آسانی سے سمجھ میں آ رہی ہے، کانوں کے ذریعے دل تک اتر رہی ہے، لیکن اس پہ عمل پیرا ہونا کیوں مشکل ہے؟ میں نے اس کا فارمولا بنایا ہوا ہے. ہاں جی. دیکھیں، آپ زندگی میں جو بھی فیصلے کریں اس طرح کریں کہ وہ کامیاب ہو، وہ اچھے ہوں. اچھا، اب کیا ہوتا ہے کہ ہم جب سے پیدا ہوتے ہیں ہمارے ماں باپ ہمیں تربیت دیتے ہیں، پھر ہمارے استاد ہمیں تربیت دیتے ہیں، پھر ہمارے مولانا ہمیں تربیت دیتے ہیں،
پھر ہم کتابیں پڑھتے ہیں بڑی بڑی, پھر آج کل واٹس ایپ پہ بڑی میسج آنے لگے ہیں کہ اچھی زندگی کس طرح گزاریں. تو میں نے ساروں کا نچوڑ نکالا ہے, کیونکہ دیکھیں میں نے 27 سال تک میں پاکستان میں رہا ہوں, میں نے وہاں نوکری کی اور کاروبار کیا. پھر میں 14 سال سعودی عرب میں رہا, نوکری کی اور کاروبار کیا, اور اب 30 سال سے کینیڈا میں یہاں کاروبار کر رہا ہوں, اور ہر جگہ میں کامیاب ہوں. ابھی میں نے مسجد بنانے کا ایک کام شروع کیا, 2.5 سال میں 50,000 اسکوائر فٹ کی مسجد بنا دی. واہ واہ. تو مطلب میں نے یا دینی کام کیے یا دنیاوی کام کیے, میں ہر جگہ کامیاب ہو رہا ہوں. اس کی وجہ کیا ہے کہ میں نے 3 زندگی کے اصول بنا لیے. کیونکہ اگر آپ کوئی بھی فیصلہ کر رہے ہو, ہر وقت آپ قرآن شریف کو لے کے نہیں بیٹھیں گے کہ قرآن شریف کی کیا آیات ہے, یا کسی اور کتاب لے کے نہیں بیٹھیں گے, یا 4 فلسفر کو نہیں بٹھائیں گے کہ بھائی اس معاملے. تو میرا جو سمری میں نے نکالی جو بہت آسان ہے جی, اس 3 الفاظ کے اوپر. اگر یہ 3 الفاظ کو آپ فالو کرتے ہیں, جو کینیڈا فالو کرتا ہے, جو سارے دنیا کے کامیاب ممالک فالو کر رہے ہیں جی. ایک ہے آنیسٹی, ایک ہے ہارڈ ورکنگ, اور ایک ہے ہیومینٹی. اچھا, اس کو آپ اردو میں ٹرانسلیٹ کریں تو یہ اللہ میاں نے میرے دماغ میں صبح اٹھا تو بڑا زبردست کہ بولا پاکستانیوں کو میں کیسے سمجھاؤں گا آنیسٹی, ہارڈ ورکنگ اور ہیومینٹی. آدھے لوگ تو انگلش سمجھتے ہی نہیں ہیں, عربی کیا سمجھیں گے ابھی. تو پھر میرے کو ایک دن صبح اٹھا تو میں نے بولا آنیسٹی سے الف ایمانداری, ہارڈ ورکنگ کا میم محنت, اور تیسرا ہے ہیومینٹی کا ہے انسانیت. تو الف میم الف اما ہو گیا, الف میم الف اما ہو گیا. ایمانداری, محنت, انسانیت, آنیسٹی, ہارڈ ورکنگ اینڈ ہیومینٹی. ناظرین, اسی فارمولے پہ جو عزیز راکلا صاحب نے کہا کہ ایمانداری, محنت اور انسانیت, جو الف میم الف بنا, یہ ان کی زندگی کا نچوڑ ہے. کامیاب بزنس مین بھی ہیں, فلینتھراپسٹ بھی ہیں, اور دنیا پہ گہری نظر رکھتے ہیں, اور خاص طور پہ پاکستان کے لیے اہم جذبہ رکھتے ہیں کہ کس طرح سے ہمارا ملک 3rd ورلڈ سے 1st ورلڈ میں نکلے گا, اور کب میں اور آپ اپنے لیڈران کو جو ہے وہ برا بلا کہتے رہیں گے, لیکن اپنی ذات کے اندر جھانک کے ہم نے اپنی اخلاقیات کو درست نہیں کرنا, اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو سمجھ کر اس پہ عمل نہیں کرنا. ناظرین, یہاں پہ ہم ایک بریک لیں گے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ میری اور آپ کی انڈیویجول ذمہ داری کیا ہے, اور وہ جو لوگ کاروبار کر رہے ہیں ان کی ذمہ داری کیا ہے. ناظرین, بریک کے بعد بھی ہمارے ساتھ رہیے گا. I'm here in the camps. This is Hamoudi. He's 2 years old, and he's got his loaf of bread. Look, he's looking after his family. This is the loaf of bread that he's going to take back to his family. Can you believe it? At this age, guys, they're looking after their parents. This is someone that I want to take care of here, guys. Hamoudi, Khabiz? MashaAllah. Donate now, guys. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ayoun and Sabia Lawyers is a full-service law firm. We provide legal services in real estate, immigration, and family law. Our firm offers prompt service to clients and a range of appointment options, online, teleconference, or in person. Our spotless reputation has landed us with awards. We seek to understand each one of our clients with compassion, efficiency, and full knowledge. This is our way of doing business. We are one call away. 905-232-2793. Are you purchasing a new home, looking to get a new mortgage, or renewing your existing mortgage? Kamran Qureshi is here to guide you through the mortgage approval process to get you the lowest available rates in the market. Kamran specializes in residential mortgages for primary or investment properties, refinancing for debt consolidation, serving the community for 17 years. For best mortgage rates and trusted advice, call Kamran Qureshi today at 647-280-6663. Waking up from sleep can be difficult, but time waits for no one. A brighter future demands hard work and dreams. Dreams of success. Everyone has dreams, but only the dreams pursued with clarity and courage are ever realized. Through quality education, TCF is empowering thousands of children to bring their dreams to life. This Ramadan, give your zakat to educate the underprivileged children of Pakistan. رویہ اور طرز عمل دونوں جنم لیتے ہیں ہمارے احساسات اور جذبات سے، جو وجود پاتے ہیں ہماری سوچ اور نقطہ نظر سے. مثبت سوچ رکھنا اور ہر معاملے میں نقطہ فہم ہونا بنتا ہے باعث انسانوں اور معاشروں کے درمیان اچھے باہمی تعلقات کا اور برداشت کا.
تو آئیں شامل ہو جائیں مثبت سوچ کے اس سفر میں. دیکھیے پروگرام نقطۂ نظر اویس اقبال کے ساتھ صرف جیو ٹی وی پر. ناظرین ویلکم بیک. بہت شکریہ, بریک کے بعد بھی آپ ہمارے ساتھ رہے. آج ہم بات کر رہے ہیں اخلاقیات کے حوالے سے. ہم بات کر رہے ہیں ناظرین کہ پاکستان تھرڈ ورلڈ سے فرسٹ ورلڈ کی طرف کیوں داخل نہیں ہو پاتا, اور ہم ہمیشہ صرف اپنے لیڈران کو ہی برا بھلا کہتے نظر آتے ہیں, لیکن اپنی جانب ہماری توجہ کیوں نہیں ہے؟ جو بیسکس ہیں اسلام کی, جو بیسکس ہیں انسانیت کی, وہ ہم کیوں نہیں اپناتے؟ عزیز راکلا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, کینیڈین نون بزنس مین ہیں اور خلق خدا کی خدمت کے کام میں بھی ان کا بڑا نام ہے. اللہ پاک نے ان کو نوازا ہے, دل بھی رکھتے ہیں, اوپینین بھی رکھتے ہیں. انہوں نے بریک پہ جانے سے پہلے عزیز صاحب آپ نے 3 جو ہے وہ فارمولے بتائے, آپ نے 3 پلرز بتائے. ایک آپ نے بتایا ایمانداری, دوسرا آپ نے بتایا محنت, اور تیسرا آپ نے بتایا انسانیت. تو آپ کہتے ہیں کہ اگر ان تینوں کو اپنا لیا جائے تو جو ہے وہ گراس روٹ لیول سے تبدیلی شروع ہو جائے گی. پاکستان فرسٹ ورلڈ کنٹری میں آ جائے گا, ہر آدمی اس کو فالو. واہ واہ, یعنی فرسٹ ورلڈ کی دوڑ میں پاکستان آ جائے گا. تو میں چاہوں گا کہ آپ ہمیں اسٹیپ بائی اسٹیپ, سب سے پہلے تو ایمانداری سے آپ کی مراد کیا ہے یہ بتائیے. ہاں دیکھیں, ایمانداری کو ہے نا ایک بہت بڑا الفاظ ہے, مگر میں نے اس کے 3 بیسک اس کے حصے بنائے. اس کا پہلا حصہ ہے سچ بولنا, ٹھیک ہے. دوسرا حصہ ہے وعدہ پورا کرنا, اور تیسرا حصہ ہے غیبت نہیں کرنا. ٹھیک ہے. اگر ایمانداری کی ڈیفینیشن, ایک تو پہلے آپ ہمیشہ سچ بولیں گے, چاہے آپ کو کتنا بھی نقصان ہو رہا ہے یا کتنا بھی فائدہ ہو رہا ہے. دیکھیں ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی آپ کی صفت کیا تھی؟ آپ سچ بولتے تھے, یعنی آپ کو صادق کہا جاتا تھا. تو اگر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم دل پہ بساتے ہیں, ہمارے سر پہ بٹھاتے ہیں, تو ان کی عادتیں کیوں نہیں اپناتے؟ آپ نے کیوں کہا کہ سچ, آپ کیوں سچ بولتے تھے؟ ان کو پتا تھا کہ سچ ہی سارے مسئلوں کا حل ہے. سچ ہی نجات کی چابی ہے. سچ سے ہی ہم آگے پہنچیں گے. سچ ہی دنیا کی کامیابی کا راز ہے. تو کبھی بھی جھوٹ نہ بولیں. میں ایک چھوٹی سی مثال سچ کے اوپر دیتا ہوں. ایک والدہ جو ہے اپنے بچے کو سلا رہی ہوتی ہے, تو بولتی ہے بیٹا سو جا ورنہ جین بھوت آ جائے گا. اگر انڈیا میں تو بولا گبر سنگھ آ جائے گا. دیکھو ایک ماں ایک بچے کو چھوٹے سا جھوٹ بول رہی ہے اس کو سلانے کے لیے, لیکن وہ بچے کو کے ساتھ کتنا برا حشر ہو رہا ہے. کبھی ہم باغیچے میں جاتے ہیں, گارڈن میں یا جنگل میں رات کو, تو ہم نے دیکھا کچھ ہمارے دوست درخت کے نیچے نہیں جاتے. میں نے پوچھا بھائی کیوں نہیں جاتے؟ بولا پوچھا جین بھوت ہے. تو یعنی والدہ ایک چھوٹا سا جھوٹ اپنی آرام کے بچہ سو جائے اس کو بزدل بنا دیتی ہے. اس کا پورا ایک کمزور انسان کو جنم دے دیتی ہے, یعنی اس کا کردار بالکل کمزور ہو جاتا ہے. تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ سچ بولنا کتنا ضروری ہے. اور میں کہتا ہوں اگر آپ سچ بولنا صبح شام سنتے رہتے ہیں, نہ آپ کو کچھ یاد رکھنا پڑتا ہے, لوگ آپ کی طرف عزت سے بات کرتے ہیں, لوگ آپ کی جو پرسنالٹی ہو پہاڑ کی ہو جاتی ہے. بولا یار اویس صاحب کہہ رہے ہیں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سچ بولتے تھے. جب آپ نے کہا کہ اللہ میں نے میرے پہ دین بھیجا, سب نے کہا صحیح بھیجا ہے, کیونکہ سچ کا پاور کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے. اور اگر وہی آدمی جھوٹ بولے گا, میں خدا کی لعنت ہو جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں اور بڑے طریقے سے بول رہے ہیں, جن کو رسول اللہ پہ یقین, وہ اپنے مسلمان نہ کہیں. پھر میں تو سیدھی بات کر رہا ہوں, میں بہت ہی بھرا ہوا اندر سے کہ پھر کیوں مسلمان کہتے ہیں اپنے آپ کو؟ کیوں کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہیں, میں اللہ ہوں, میں مسلمان, میں روزے رکھ رہا ہوں, میں 5 دفعہ, اور آپ جھوٹ اتنی آرام سے بول رہے ہیں. تو خدا کے واسطے پہلے جھوٹ نہیں بولے. دوسرا اس کا حصہ ہے وعدہ پورا کرنا. وعدہ پورا کرنے میں اتنی برکت ہے, میں آپ کو کیا بتاؤں. جیسے میں آپ کو ایک وعدہ کرتا ہوں, جب بھی ہم کسی سے وعدہ کرتے ہیں وہ کچھ امید آپ سے لگا لیتا ہے, اور جب آپ وعدہ توڑتے ہیں اس کا دل توڑ دیتے ہیں. ٹھیک. اچھا, اور ساری دنیا کا نظام ہی وعدے پہ چل رہا ہے. اگر ہم بجٹ بناتے, ایک ملک بجٹ میں ہمیں یہ کرنا ہے, اگر وہ نہ کریں, یعنی کوئی بھی ایک بچہ ماں باپ سے بات کر رہا ہے, یعنی ہم وعدے ہی کرتے رہتے ہیں دن بھر, اگر ہمارے میں وعدہ نبھانے کی قدر ہی نہ ہو تو کیا فائدہ. ایک چھوٹی سی ذرا بات لمبی ہو رہی ہے, لیکن ہم اس کو پروگرام کو اور لمبا کریں گے. ایک میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. جیسے میں آپ سے کاروبار کر رہا ہوں, میں نے آپ سے 100 روپے میں ایک چیز دینے کا وعدہ کیا. ٹھیک ہے کہ بھائی آپ کو, اور میں اٹھ کے باہر آیا اور مارکیٹ میں وہ چیز کی قیمت 120 روپے ہو گئی, بڑھ گئی. اب میرے پاس 2 حل ہے, یا تو میں آپ کو ایک فون کر دوں, وعدہ دوں بھائی 100 روپے میں مال نہیں دوں گا, یا پھر میں کہوں یار میں مسلمان ہوں, مجھے اخلاق کے میرا کمٹمنٹ ہے, میں ایماندار آدمی ہوں, وعدہ تو پورا کرنا ہے. جب آپ وعدہ پورا کرنے لگتے تو اللہ میں کی رحمتیں اترنے شروع ہو جاتی ہیں, یعنی کہ آپ کا دماغ چلنے لگتا ہے. آپ کے بولے یار
آپ سیدھے اپنے سپلائر کے پاس جائیں گے, اس کو بولے یار میں نے ایک ڈیل کی ہے 120 میں, کچھ مجھے بریک دو گے تم؟ اس نے بولا تم نے کبھی ڈسکاؤنٹ ہی نہیں مانگا, آئی ول گیو یو 10% ڈسکاؤنٹ, اور یہی نہیں فیوچر میں بھی دوں گا. دیکھیں یعنی کہ اتنے بڑے بڑے. پھر آپ جائیں گے ایک ٹرانسپورٹر کے پاس جائیں گے جو مال لے کے جا رہا ہے, بولا یار یہ میں نے ڈیل کی ہے 100 روپے میں دیے, مارکیٹ تمہیں پتا ہے 120 کی ہو گئی ہے. وہ بولے گا یار دیکھو ٹرک میں اگر مال اس طرح رکھو گے تو یہ تو آدھی کاسٹ آئے گی ٹرانسپورٹیشن کی, رستے کھلنے شروع, یا اس کے اوپر تم یہ مال بھی ساتھ میں رکھ دو تو اس کی تو کاسٹ ہی ختم ہو جائے گی, اور اینڈ آف دا ڈے آپ 100 روپے اس کا مال دیں گے اور 5 روپے بچ بھی جائے گا. تو جب وہ وعدہ کسی سے بھی وعدہ کرتے, ایک یہ بتاؤں ایک جو لڑکے لڑکیاں بھی آپس میں ینگ ایج میں وعدہ کرتے ہیں, ایسے وعدہ مت کریں. اگر آپ کسی لڑکے سے یا لڑکی سے شادی کا وعدہ کرتے ہیں تو اس کو بڑی برکت ہوتی ہے. آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ میں آپ پہ کتنی نعمتیں اتار دیتا ہے. یعنی کوئی بھی قسم سے کسی سے بھی آپ جو بھی وعدہ کرتے ہیں, چاہے کسی بھی حالت میں آپ نے کیا ہو, آپ اسے نبھا کے تو دیکھیں. اچھا یہ جو وعدے کا جو لفظ ہے نا, ہم چاہتے ہیں کہ ناظرین یہ بھی سمجھیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں نے منہ سے وعدہ بولا ہے, لفظ وعدہ, تو میں پکڑا جاؤں گا. بات کر رہے ہیں آپ کمٹمنٹ کی, کمٹمنٹ کیا, جو چاہے آپ کی زبانی کمٹمنٹ ہے, دل کی کمٹمنٹ ہے, کمٹمنٹ آپ نے پوری, کمٹمنٹ کا نام وعدہ ہے. بالکل یعنی جو بھی میں نے وہ کہا جی اس کا پاس رکھنا ہے, اس کو نبھانا ہے. آپ اس کو وعدہ کہتے ہیں کمٹمنٹ. میں نے کہا کہ میں کل صبح 5 بجے, اچھا پاکستان میں کیا ہوتا ہے, جو طاقتور آدمی ہے نا 6 بجے نا وہ 8 بجے آئے گا, اور وہ ایکسپلین بھی نہیں کرے. جیسے مجھے آپ سے نوکری چاہیے, میں تو 6 بجے آ کے بیٹھ جاؤں گا, وہ 8 بجے آئے گا اور بتائے گا بھی نہیں میں کیوں لیٹ آیا ہوں. سوری کا تو لفظ نہیں. سوری کا اچھا ایک تو ہو گیا سچ بولنا, ایک سچ بولنا, ایک ہو گیا وعدہ, اور تیسرا آپ نے کہا غیبت نہ کرنا. دیکھ غیبت سے ہے نا ساری دنیا کے مسئلے جمع اسی لیے ہوتے ہیں کہ لوگ غیبت کرتے ہیں. جیسے مجھے آپ سے شکایت ہے, یا ہمیں اپنے کلاس کے ٹیچر سے شکایت ہے, یا آپ کے باس سے آپ کو شکایت ہے, ہم کیا کرتے ہیں آپس میں بات کرتے ہیں, کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے, کوئی رزلٹ مسئلہ حل بھی نہیں ہوتا ہے. اس کے بغیر آپ ڈائریکٹ جا کے باس سے بات کریں, یا میں آپ سے بات کروں, 90% کو یار مجھے پتا ہی نہیں, تم نے پتا ہی نہیں تھا میں زیادتی ہو رہی ہے, اچھا کہ تم نے بتایا. کیونکہ جب بھی آپ کو اس کو بات کر رہے ہیں تو غلط لگ رہی ہے جبھی تو کہہ رہے ہیں نا. اگر وہ آدمی بھی تو اپنا اچھا چاہ رہا ہے جب بھی, تو ہمیشہ کبھی غیبت نہ کریں. ٹھیک ہے, جس سے آپ کو مسئلہ ہے اس سے جا کے بات کریں. تو یہ 3 چیزوں سے آپ کی پرسنالٹی ہے نا پہاڑ کی ہو جائے. تو یہ آپ کو لے جائے گی ایمانداری, آنیسٹی کی میراث پہ. 3 چیزیں ٹھیک ہو گئی, یہ ہوگی آنیسٹی. اگلا آپ نے کہا جی محنت, ہارڈ ورک. دیکھیں محنت ہے نا 8 گھنٹے کام کرنا ہے. اللہ میں نے جو نظام بنا دیا, جو ہمارا مذہب کے 8 گھنٹے آرام کرو, 8 گھنٹے کام کرو, اور 8 گھنٹے جو بھی نماز پڑھو, بچوں کے ساتھ گزارو, کھانا پینا وقت جی 8 گھنٹے زیادہ کم, مگر 8 گھنٹے آپ کو محنت سے کام کرنا ہے. جب آپ کام پہ بیٹھے ہوں گے تو صرف کام کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں سوچیں. جیسے ہم دیکھتے ہیں کینیڈا کے اندر, اب ایک گورا ہوگا اس سے آپ سوال کریں گے, وہ آپ کو ضرور آخری تک آپ کو جواب دے گا. اور دوسرے جو ہوتے ہیں نان کینیڈین ہوتے ہیں وہ کس ٹالنے کی کوشش کریں گے آپ کو. کیونکہ جب بھی آپ جو بھی کام کریں اس پہ پورا وقت ہے, اسی کے بارے میں سوچیں, تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی آؤٹ پٹ اتنی زیادہ ہو جائے گی. ٹھیک ہے, دفتر میں بیٹھے بھائی چائے لانا, پھر واٹس ایپ پہ میسج دیکھے, پھر 2 دوستوں کے فون آ گئے, وہ بولے میں 10 گھنٹے سے کام کر رہا ہوں. بھائی کوئی آدمی اگر 10 گھنٹے 10 دن تک کام کر لیں وہ بیمار ہو جائے گا ایمانداری سے. اور اگر آپ ایمانداری سے کام کر رہے ہیں 7ویں گھنٹے میں ہانپنے لگیں گے, کیونکہ آپ کی آؤٹ پٹ بھی اتنی بڑھ جائے گی, کیونکہ آپ صرف وہی کام کر رہے ہیں. تو محنت 8 گھنٹے کرنی ہے, 8 گھنٹے زیادہ آپ کو کرنی نہیں ہے, اور اس میں آپ کی آؤٹ پٹ اتنی زیادہ ہوگی اگر کام کے ساتھ آپ انصاف کریں گے. ٹھیک ہے, تو توجہ سے 8 گھنٹے, تو یہ ہو گیا ایمان, اور دوسرا ہو گیا محنت, اب انسانیت, اور تیسرا انسانیت. دیکھیں ساری دنیا میں انسانیت کے اوپر بھی ہم کتاب لیں, مگر میں نے آپ کے لیے ایسا فارمولا بنایا کہ شارٹ میں انسانیت کے صرف 2 ہی رخ ہیں. اگر آپ کسی کی مدد کر سکتے ہیں, آپ طاقت اللہ میں دی ہے, کسی کی ہیلپ کر سکتے ہیں, کریں. ٹھیک ہے, آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے نیگیٹو, یعنی کوئی آپ کی ذات سے کسی کا دل نہیں دکھنا چاہیے, کسی کی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے. یہی اسی میں ساری انسانیت کا فلسفہ ہے. اس کے علاوہ کوئی انسانیت میں ہے ہی نہیں چیز کہ آپ کی ذات سے فائدہ ہو رہا ہے کہ نقصان ہو رہا ہے لوگوں کو. آپ ہمیشہ ایسی اپنی پرسنالٹی بنائیں, انسانیت جس کو ہم کہتے ہیں, کہ آپ کی ذات سے فائدہ ہو. آپ کسی کا پیسے سے مدد نہیں کر سکتے, کم سے کم جا کے اس کی تعریف کر دیں, وہ جو کام کر رہا ہے اس کا ہاتھ بٹا دیں. ہر دفعہ تو کوئی عورت سڑک پار کرنے کے لیے کھڑی نہیں ہوگی کہ آپ جا کے انسانیت بتائیں, لیکن صبح شام اٹھتے ہوئے بڑے والنٹیئر نظر آتے ہیں, ان کی مدد کریں. ہر جگہ آپ مدد کر سکتے ہیں, جی پیسوں سے کر سکتے ہیں, باتوں سے کر سکتے ہیں, آپ کے عمل سے کر سکتے ہیں, اچھے مشورے سے کر سکتے ہیں. تو انسانیت اگر ہو تو آپ سے زیادہ آپ اچھا. اب یہ جب 3 چیزوں کو ملاتے ہیں, جی ٹینشن تو لائف میں ہے ہی نہیں. جھوٹ نہیں بول رہے ہیں, وعدہ نہیں توڑ رہے ہیں, غیبت نہیں کر رہے ہیں, تو ٹینشن تو ساری ختم. اور ٹینشن تو بیماری نہیں ہے,
ٹینشن ہم ایک انسان اپنے لیے خود پیدا, اور اس سے جب ٹینشن نہیں ہوتا ہے آپ خوش ہنستے رہتے ہیں, یعنی گھر میں بھی پرابلم نہیں, اور جب جو دماغ ٹینشن سے فارغ ہوتا ہے اس میں آئیڈیاز نکلتے ہیں. آج کیوں پاکستان سے بڑی بڑی کمپنیاں نہیں نکل رہی ہیں, آج کیوں پاکستان سے ایجادات, کیونکہ لوگوں کے دماغ تو اسی میں لگے ہوئے, اس کو جھوٹ بولا, اس کا وعدہ توڑا ہوا ہے, یعنی اخلاقیات سے ہی باہر نہیں نکل رہے تو کیا کریں گے. تو یہ میں نے آپ کو چھوٹی سی سمری دے دی ہے. بالکل ٹھیک ہے عزیز راکھلا صاحب, یہ بڑی تھاٹ پرووکنگ اور بڑی امپورٹنٹ کنورسیشن ہے, اور ہم نے کوشش کی کہ اس کو مختصر ٹائم میں جتنا پیک کر سکیں اپنے ناظرین تک پہنچائیں, تاکہ وہ آج یہاں سے کچھ نہ کچھ عمل کا جو ہے وہ لے کے اٹھیں, کیونکہ ہم عمل کریں گے تو ہمارے علم میں اضافہ ہوگا. تو بہت شکریہ آپ کا, اور ہم اس کو جو ہے وہ سیکنڈ سیگمنٹ اور تھرڈ سیگمنٹ بھی لے کے آئیں گے. ابھی آپ کے بہت سارے پہلو باقی ہیں. انڈیویجولس کو تو آپ نے ایڈریس کیا ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ میں سمجھتا ہوں تالی دو ہاتھ سے بچتی ہے. جہاں ہم نے اپنے آپ کو درست کرنا ہے, وہاں پہ جو کاروبار ہیں, جو امپلائمنٹس ہیں, ان کو بھی اپنے آپ کو درست کرنا ہوگا. تھوڑا سا ایک ذرا سے آج کے سیگمنٹ میں کہ ہم روزی صرف دو طریقے سے کماتے ہیں, یا نوکری کرتے ہیں یا کاروبار کرتے ہیں. جی, یہ تین ایج ہم اس پہ بات کریں گے, کیونکہ ہر آدمی نوکری کرتا ہے, کاروبار سب پہ اپلیکیبل ہے. نوکری کرنے لگے ملک صحیح ہو جائے, سب پہ اپلیکیبل ہے. راکھلا صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو سو مچ. ناظرین, آپ نے دیکھا عزیز راکھلا صاحب نے جہاں پہ ہمیں توجہ دلائی کہ پاکستان تھرڈ ورلڈ کنٹری سے فرسٹ ورلڈ کنٹری کے سفر کی طرف کیسے اور کب گامزن ہوگا, اس کا جو سب سے اہم جو بنیادی فیکٹر ہے وہ میں اور آپ ہیں. یعنی جب تک ہمارے اپنے اندر بنیادی تبدیلی واقع نہیں ہوگی, جس کا انہوں نے فارمولہ آپ کے سامنے رکھا, بہت ہی آسان, بہت ہی سمپل, لیکن شاید عمل کرنا ہمارے لیے مشکل ہوگا جب تک کہ ہم اس کے لیے تیار نہیں ہوں گے. انہوں نے کہا کہ ایمانداری بہت ضروری, جس میں آپ نے سچ بولنا ہے, جس میں آپ نے وعدہ خلافی نہیں کرنی, جس میں آپ نے غیبت نہیں کرنی. دوسرا انہوں نے جو بیان کیا وہ ہے محنت, ہارڈ ورک, یعنی آپ نے ایماندارانہ طور پہ 8 گھنٹے آپ نے اپنے کام کو پراپرلی دینے ہیں, تو پھر دیکھیے برکتیں کیسے نازل ہوتی ہیں. اور جو تیسرا انہوں نے بیان کیا وہ ہے انسانیت, یعنی الف میم الف. انسانیت سے مراد یہ نہیں کہ آپ جا کے کوئی شیلٹر ہوم بنا دیں, آپ جا کے کوئی ہسپتال بنا دیں, یا $1 ملین آپ کی جیب میں ہو تب آپ انسان نظر آئیں. انسانیت سے مراد یہ ہے کہ روزمرہ معمولات میں آپ کی ذات سے انسانوں کو کوئی فائدہ حاصل ہو رہا ہے, چاہے وہ مسکراہٹ کا ہو, چاہے وہ اچھے مشورے کا ہو, یا کہیں آپ کی ذات سے کسی کو نقصان تو نہیں پہنچ رہا. یہ 3 چیزیں جب ہمارے اندر جمع ہو جائیں گی, یعنی ایمانداری اور جو ہے وہ محنت اور انسانیت, جب یہ جمع ہوگی تو کوئی طاقت پاکستان کو فرسٹ ورلڈ کنٹری بننے سے روک نہیں سکے گی. ناظرین, اپنا خیال رکھیے گا اور اس گفتگو کو اپنے دوستوں تک بھی پہنچائیں. انشاءاللہ عزیز راکھلا صاحب کو دوبارہ آپ کے سامنے لے کے آئیں گے اور دیگر اور حوالوں سے اس کو فردر ایکسپینڈ کریں گے انشاءاللہ. عزیز ناظرین, آپ سے پھر ملاقات ہوگی اگلے ہفتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیے ای آواز ٹی وی لائیو تمام IPTV باکسز پر پاکستانی یا اردو سیکشن میں, یا ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے eawaz.com. I'm here in the camps. This is Hamoudi. He's 2 years old and he's got his loaf of bread. Look, he's looking after his family. This is the loaf of bread that he's going to take back to his family. Can you believe it? At this age, guys, they're looking after their parents. This is someone that I want to take care of here, guys. Hamoudi, Khabiz? MashaAllah. Donate now, guys. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ayoun and Sabia Lawyers is a full-service law firm. We provide legal services in real estate, immigration, and family law. Our firm offers prompt service to clients and a range of appointment options, online, teleconference, or in person. Our spotless reputation has landed us with awards. We seek to understand each one of our clients with compassion, efficiency, and full knowledge. This is our way of doing business. We are one call away, 905-232-2793. Waking up from sleep can be difficult, but time waits for no one. A brighter future demands hard work and dreams. Dreams of success. Everyone has dreams, but only the dreams pursued with clarity and courage are ever realized. Through quality education, TCF is empowering thousands of children to bring their dreams to life. This Ramadan, give your zakat to educate the underprivileged children of Pakistan.
Are you purchasing a new home, looking to get a new mortgage, or renewing your existing mortgage? Kamran Qureshi is here to guide you through the mortgage approval process to get you the lowest available rates in the market. Kamran specializes in residential mortgages for primary or investment properties, refinancing for debt consolidation, serving the community for 17 years. For best mortgage rates and trusted advice, call Kamran Qureshi today at 647-280-6663. رویہ اور طرز عمل دونوں جنم لیتے ہیں ہمارے احساسات اور جذبات سے، جو وجود پاتے ہیں ہماری سوچ اور نقطۂ نظر سے۔ مثبت سوچ رکھنا اور ہر معاملے میں نقطہ فہم ہونا بنتا ہے باعث انسانوں اور معاشروں کے درمیان اچھے باہمی تعلقات کا اور برداشت کا۔ تو آئیں شامل ہو جائیں مثبت سوچ کے اس سفر میں۔ دیکھیے پروگرام نقطۂ نظر اویس اقبال کے ساتھ صرف جیو ٹی وی پر۔